بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تہذیب و تمدن۔ تہذیب اور تمدن یہ دونوں مترادف معنی ہیں، لفظ ہیں، یعنی عموماً ایک دوسرے کی جگہ استعمال کر لیے جاتے ہیں، لیکن گرامیٹیکلی اگر بات کی جائے تو ان دونوں کا الگ الگ مطلب بنتا ہے۔ تہذیب کا مفہوم اس کے لغوی گرامیٹیکلی اگر اس کا معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی ہے کانٹ چھانٹ کرنا، کسی چیز کے عیب دور کرنا، کسی چیز کو عمدہ اور احسن بنانا، آراستہ و پیراستہ کرنا، اسی طرح انسانوں میں خوش اخلاق بنانا، سنوارنا، اصلاح کرنا، یہ سارے لغت کے اعتبار سے اس کے معنی آتے ہیں تہذیب کے۔ لیکن اصطلاح میں تہذیب سے مراد کسی قوم یا ملت کی وہ شکل و صورت یا اس کی وضع قطع ہوتی ہے جو اس کی کانٹ چھانٹ کے بعد دوسری قوموں سے دوسروں کو الگ کر دے، اسے ممتاز کر دے۔ آج کل تہذیب کا لفظ کسی قوم کے طرز معاشرت، رسوم اور رواج اور طریقہ بود و باش کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تہذیب سے مراد کسی قوم کے وہ بنیادی افکار اور نظریات بھی ہیں جو اسے ایک ملت کی شکل دیتے ہیں۔ تہذیب کے لیے لفظ ثقافت بھی بولا جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل ثقافت اسلامی یا مختلف اقوام کی تہذیب، ثقافت۔ انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز، اس میں تہذیب کے تعریف اگر ہم اس پہ دیکھیں تعریف اس کی، تو اس میں اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ ہر وہ چیز جو فرد اور معاشرے کی اصلاح اور ارتقاء کے لیے مفید ہو وہ تہذیب و ثقافت میں داخل ہے۔ یعنی ہر وہ چیز جو کسی فرد یا معاشرے کی درستگی، اس کی بہتری، اسے مزید ترقی دینے کے لیے جو چیز مفید ہو وہ چیز اس معاشرے یا اس فرد کے لیے تہذیب و ثقافت کہلائے گی۔ یہ ہے اس کا تہذیب کا مفہوم۔ تمدن، تمدن کیا چیز ہے؟ اس کا مفہوم لغت میں تمدن مدن سے ہے، میم دال اور نون، اس کا جو مادہ اصلیہ ہے، حرف اصلی جو ہے میم دال نون، اس کے معنی ہے شہریت اختیار کرنا۔ اسی لیے مدینہ کو عربی میں شہر کہتے ہیں، یعنی اگر آپ نے مدینہ کہا تو اس سے مراد شہر ہے۔ اسی لیے مدینۃ المنورہ، یثرب پہلے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اسے مدینۃ الرسول کہا گیا۔ مدینۃ الرسول، رسول کا شہر۔ تو مدینہ مدن سے معنی شہریت اختیار کرنا، شہر بسانا، معاشرے میں رہنا، قیام کرنا، مہذب اور خوش اخلاق بننا، یہ ہے تمدن کا معنی۔ ایف جے گولڈ نے تمدن کی تعریف یوں بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ علم تمدن ان ارادوں، عادات، حرکات و سکنات اور جذبات کا مطالعے کا نام ہے جس کے ذریعے انسان اپنے فرائض بحسن و خوبی انجام دے سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں تو رومن جو تھے یہ بنسبت دیگر تہذیبوں کے اس وقت ان میں تمدن آ گیا۔ اسی وجہ سے ہم جب اپنے پاکستان کی بات کرتے ہیں، جب ہمارا پارٹیشن پاکستان اور ہندوستان کا جو ایک بہت بڑا ایک معرکہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارا ملک دیا، تو اس پارٹیشن کے بعد ہم نے غور کیا تو ہمارے علاقوں میں گلیاں، بڑے نقشے تھے اس کے، یہ چک نمبر فلاں فلاں فلاں، یہ سارا یہ انگریز کا بنایا ہوا تھا۔ اور انگریز جو تھے انہوں نے 16ویں صدی کے اندر وہی سارا جو رومن تھی ان کی انہی سے اس چیز کو لیا، اور در حقیقت 16ویں صدی جیسا کہ اسلام کی جو ہے زوال کا زمانہ ہے اور جو ہے یورپ کا احیاء ہے، تو انہوں نے اسلام کی روشنیوں سے اخذ کیا۔ تو بہرحال ہم اگر دیکھیں تمدن کا معنی ہے شہر بسانا، مدن سے ہے یہ۔ انسان کے بنیادی افکار، نظریات کے نتیجے میں جو افعال و اعمال سرزد ہوں ان کو تمدن کہا جاتا ہے۔ یہاں تک ہم نے تہذیب اور تمدن کا لغت کے اعتبار سے معنی کیا، جو کہ بالکل لغت میں انہی مطلقاً ہے کہ اس کے اندر ہم کسی کو بھی نومینیٹ نہیں کرتے کہ یہ فلاں نے اس کا ترجمہ کیا، اسلام نے یوں کہا ہے یا غیر مسلموں نے یوں کہا ہے۔ یہ ایک خاص معنی ہے جو کہ تمدن اور تہذیب اور تمدن دونوں کا لغت کے اعتبار سے ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اسلامی تہذیب و تمدن کی۔ اسلامی تہذیب و تمدن، اسلامی تہذیب و تمدن سے مراد وہ تہذیب اور تمدن ہے جس کی بنیاد اسلام کے نظریات اور اعتقادات پر رکھی گئی ہے۔
یا ملت اسلامیہ کا وہ ظاہری نقشہ اور خاکہ ہے جو اسے دیگر اقوام اور ملتوں سے ممتاز کرتا ہے، اسے اسلامی تہذیب و تمدن کہتے ہیں۔ اب تہذیب و تمدن کا تعلق یعنی اسلامی تہذیب و تمدن، اب ہے تمدن، تہذیب و تمدن کا تعلق، آپس میں ان کا تعلق۔ تہذیب اور تمدن کے لغوی معنی میں اگرچہ فرق پایا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ لغت کے اعتبار سے الگ الگ لفظ ہیں، تاہم ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ تمدن کسی قوم کا وہ ظاہری نقشہ اور خاکہ ہے جو اسے قوم ملت کی شکل دیتا ہے، جبکہ تہذیب اس قوم کی وہ شکل اور صورت یا وضاحت ہے جو کانٹ چھانٹ کے بعد اسے دیگر قوموں سے ممتاز کرتی ہے۔ اسلام نے مسجد کی بنیاد رکھی، اس کے بعد حج، زکوٰۃ، روزہ، ٹھیک ہے، صدقات، یہ سارے ہمیں، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری تہذیب و تمدن ہے جو ہمیں دوسری اقوام سے علیحدہ کر دیتی ہے۔ اب تہذیب روح ہے، تمدن ایک جسم ہے، گویا تہذیب روح، تمدن جسم، تہذیب بیج ہے، تمدن اس کا درخت ہے۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے اس کی ایگزامپلس دی جاتی ہے۔ اب تہذیب و تمدن کا فرق ایک مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک سنگ تراش، پتھر تراشنے والا جب مجسمہ تیار کرتا ہے تو پہلے وہ اس کا ڈھانچہ تیار کرتا ہے، پھر اس کی نوک پلک سنوار کر اسے مجسمے کی شکل دے دیتا ہے۔ مجسمہ کی پہلی حالت جو ڈھانچہ تھی، جو اس کا سٹرکچر تھی، وہ تمدن کہلائے گی، اور سنوارنے کے بعد جو اس کو عمدگی کے ساتھ جو خوبصورت و خوب نما جو چیز نظر آئے گی ہمیں تیاری کے بعد، وہ تہذیب کہلائے گی۔ اسی طرح جب کوئی انجینئر عمارت تعمیر کرتا ہے تو پہلے اس کا نقشہ بناتا ہے، بعد میں عمارت تعمیر کرتا ہے، تو تشکیل نقشہ کی جو تشکیل بنائی جاتی ہے، تشکیل کی جاتی ہے، وہ تہذیب ہے، اور اس کے مطابق عمارت تعمیر کرنا یہ تمدن ہے۔ اسلامی معاشرہ میں نماز یا زکوٰۃ کی ادائیگی تہذیب ہے، اور اس عبادت کی ادائیگی کے لوازمات جیسے مساجد، بیت المال کا قیام وغیرہ وغیرہ، یہ سب تمدن کہلاتے ہیں۔ یہاں تک ہمارا جو ہے ایک تہذیب و تمدن کا لغوی اعتبار سے مفہوم، اور اس کے بعد ہم نے اسلامی تہذیب و تمدن کیا ہے ہم نے ان سے ڈسکس کیا۔ اب آگے ہم دیکھیں گے اسلامی تہذیب کے عوامل۔ عوامل عامل کی جمع ہے جس کے معنی ہے عمل کرنے والا۔ تہذیب و تمدن کے عوامل سے مراد وہ قوانین ہیں جو کسی جگہ کے لوگوں پر اثر انداز ہو کر انہیں متمدن یا مہذب بنانے میں مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ عوامل دو طرح کے ہیں، نمبر ایک روحانی، نمبر دو مادی۔ مادی عوامل بھی عام طور پر روحانی عوامل ہی کے زیر اثر ہوتے ہیں، تو اس کی بنیادی طور پر دو اقسام بنتی ہیں، روحانی اور مادی۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے عوامل کو عقائد اسلام بھی کہا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلی جو درجات تھے، کلاسز تھی، ان میں ہم نے دیکھا کہ اسلامی تہذیب و تمدن کے عوامل ہی کو عقائد اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حدیث جبریل کے اندر مل اسلام مل ایمان، حدیث جبریل میں جبریل علیہ السلام نے کچھ سوالات کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا مل اسلام مل ایمان، دو سوال، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر عقائد بیان کیے اور اسلام پر ارکان بیان کیے، تو عقائد اسلام اور ارکان اسلام یہ دو چیزیں تھیں۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلی چیز جو اسلامی تہذیب کے عوامل میں آتی ہیں وہ ہے اللہ پر ایمان رکھنا۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات اور صفات کے تقاضوں میں یکتا اور لافانی مانا جائے، اور اس کا کسی کو یعنی اللہ کے لیے اس توحید میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 11 میں لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثال نہیں، کوئی چیز اس کی مثل ہے ہی نہیں جس کی مثال دی جائے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے کوئی مثال دی جاتی ہے، اللہ اس کی مثال کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کو سمجھنا مشکل، اللہ پر غیب پر نہیں ایمان رکھنا پڑے گا۔ تو ایمان والوں کے لیے یہ بھی حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 36 میں فرمایا اے ایمان والو تم اللہ پر صحیح معنی میں ایمان لاؤ۔ تو اللہ نے ہمیں جا بجا ایمان لانے کا حکم دیا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ڈٹ جا. قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ تم اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر مضبوط ہو جا، پکا ہو جا اس پہ. عقیدہ توحید سے انسان میں درج ذیل صفات بھی پیدا ہو جاتی ہیں. مثلا جو توحید میں پکا ہوگا اس کے اندر ایک صفت ہوگی عزت نفس کی، وہ کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرے گا. نمبر 2 مساوات، جس کا عقیدہ توحید پر ایمان ہے وہ مساوات کو دیکھے گا. نمبر 3 عاجزی اور انکساری، جس میں عقیدہ توحید بھرا ہوا ہے، جو عقیدہ توحید سے مملوء ہو، فرمایا کہ وہ عاجزی اور انکساری سے رہے گا. اسے معلوم ہے کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، لہذا وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے گا. نمبر 4 شجاعت اور بہادری، اس کو پتا ہے کہ میری موت کا وقت مقرر ہے، لہذا وہ اس بارے میں ڈرے گا نہیں، موت سے نہیں گھبرائے گا. اسی لیے اسلام کے اندر مرنے والے کو شہادت کا درجہ دیا گیا. جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ کے راستے میں جان دے اسے شہید کہا جاتا ہے. اور فرمایا کہ ولا تقتلوا، فرمایا کہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا، کہ تم جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو. تو چوتھی چیز جو انسان کو عقیدہ توحید پر عمل کرنے کے بعد جو اس میں ایک خاصیت پیدا ہو جاتی ہے، صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے شجاعت اور بہادری. آخری چیز جس کو علماء نے بیان کیا، فرمایا صبر اور استقامت ہے. جو عقیدہ توحید میں پختہ ہوگا اس میں صبر اور استقامت بھی ہوگا. فرمایا کہ انسان کی حالت بھی دو ہی صورتوں میں ہے، یا شکر میں ہے یا صبر میں ہے. نعمت ملے تو شکر کرے، نعمت نہ ملے تو صبر کرے. یہاں تک ہم نے اسلامی تہذیب کے عوامل میں سے پہلا عمل، جو پہلا عامل ہے وہ عقیدہ توحید، اللہ پر ایمان. دوسرا فرشتوں پر ایمان. فرشتوں پر ایمان یہ انسان اس بات کا اعتقاد رکھے کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تدبیر کائنات کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اس کے شریک نہیں بلکہ اس کے حکم کے مانند ہے. اب فرشتے کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے، اس کے بارے میں حدیث میں کوئی اسپیسیفک فگر نہیں دیا گیا، خاص جملہ نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے. کئی جو ہے البتہ اتنا ضرور ہے کہ فرمایا کہ عرش معلی، اس کا جو بیت المعمور ہے، عرش معلی کے نیچے بیت المعمور جو ہے، اس کا جب طواف کرنے کے لیے ایک فرشتہ آتا ہے تو قیامت تک وہ دوبارہ نہیں آتا. مطلب اس قدر ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے تو نبی علیہ السلام کی کیفیت متغیر ہوئی. صحابہ سمجھے کہ شاید وحی کا نزول ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ابھی مجھے اللہ نے آسمان، اس میں فرشتوں کی تعداد اور ان کی مقدار دکھائی. ایک بالشت جگہ خالی نہیں تھی جہاں فرشتہ نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے اتنے فرشتے ہیں. البتہ ہمیں اسلامی تہذیب میں جو فرشتوں کے بارے میں صرف اتنا ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھیں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی نوری مخلوق ہے. یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ وہی کرتے ہیں جن کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. ان میں سے بڑے جو فرشتوں کے سردار ہیں جبرائیل علیہ السلام ہیں، اس کے بعد میکائیل، اسرافیل، جو کہ ہم جو مشہور فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، منکر نکیر ہیں. اسی طرح فرشتوں کا عمومی ذمہ جو ہے، ان کی عمومی ذمہ داریاں بھی ہیں. اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا، جیسے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی عبادت کرنا سب فرشتے کرتے ہیں، ایمان والوں کے لیے مغفرت کرنا، روح قبض کرنا حضرت اسرائیل علیہ السلام، اللہ کے حکم سے بارش برسانا میکائیل علیہ السلام، ہمارے روزمرہ جو ہے افعال اعمال تحریر کرنا کرام کاتبین، منکر نکیر قبر کے فرشتے. تو یہاں تک یہ دوسرا عقیدہ ہو گیا ہمارا، جسے اسلامی عامل بھی کہتے ہیں، اور یہ ہماری اسلامی تہذیب کا دوسرا عامل بھی ہے. تیسری چیز رسولوں پر ایمان. فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں جو سابقہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی کے بارے میں ذرہ برابر بھی گستاخی کا تصور کرے. کہے نہیں، تصور کرے، غلط ہے، نہیں کر سکتا تصور. تو فرمایا کہ اسلام، اس کی بنیاد ہی انبیاء اور رسول سابقہ، ان کی رسالت پر ایمان رکھنا ہی اس کے بنیادی عقیدے میں شامل ہے. ہم اگر کرسچنز کو دیکھتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انکار کر دیتے ہیں. ہم اگر یہودیوں کو دیکھتے ہیں، یورش کو دیکھتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ سخت ترین الفاظ بولتے ہیں.
تو معلوم ہوا کہ اسلام ہی واحد مذہب ہے جس نے سابقہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سب کے بارے میں عقیدہ بتا دیا کہ سب کے سب لا یعصون اللہ ما امرهم، سب کے سب جو ہیں لا نفرق بین احد من الرسل، کہ ہم ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ آج وسلم پر دین اسلام کی تکمیل ہوئی، اس لیے اب صرف آپ کی تعلیمات پر ہی عمل کیا جائے گا، اگرچہ سب رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن تعلیمات اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی چلیں گی۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور فرما دیا کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے رسولوں پر ایمان لائے۔ نعوذ باللہ، اگر ہم اسی عنوان کے تحت اگر ہم موجودہ زمانے میں اگر ایک بات کریں کہ جو ہے قادیانی جو کہتے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ ہے، ذلی نبی بروزی نبی، فرمایا کہ وہ اس ایک نہیں سینکڑوں آیات کے ذریعے ہم دیکھیں تو اس میں ثابت ہوتا ہے۔ اسی آیت کو لے لیں، اللہ فرما رہے ہیں وما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور آپ سے پہلے رسولوں پر ایمان لائے۔ اگر اور کوئی رسول کی ضرورت ہوتی تو اللہ فرماتے انزل الیک وما انزل من بعدک، قبلک کی جگہ آتا بعدک، اے رسول آپ کے بعد جو رسول آئیں گے ان پر بھی ایمان لانا، جبکہ ایسا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے اندر فرما دیا کہ ما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ تو یہ تیسرا عامل جو ہے۔ چوتھا، کتابوں پر ایمان لانا۔ اسلام ہمارا جو اسلامی تہذیب ہے اس میں سے جو عامل رابع، چوتھا عامل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام آسمانی کتابوں پر، الہامی کتابوں پر ایمان لائیں۔ الہامی کتابیں کتنی ہیں؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا 4 تو کتابیں ہیں، باقی صحف ہیں۔ صحف میں سے صحف ابراہیم ہے، صحف موسیٰ ہے، صحف شیس علیہ السلام ہے، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، حضرت شیس علیہ السلام کے صحیفے ہیں۔ تو صحیفہ ایک لٹریچر ٹائپ، چھوٹا رسالہ ایک ٹائپ، جس میں جو ہے اسپیسیفک احکامات کو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، لیکن کتاب ایک جو ہے اس میں پوری شریعت ہو، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا، جو کہ مہیمن بھی ہے۔ مہیمن کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو سابقہ تمام کتب تھی ان ساری کی ساری کتابوں کے لیے نگران، اس میں وہ تمام مضامین اللہ نے شامل کر دیے۔ اور پھر ان 4 کتابوں میں سے، یعنی الہامی 4 کتابوں میں سے تورات، زبور، انجیل، ان کی ذمہ داری ان کے علماء کو دی گئی سنبھالنے کی، ان کی حفاظت کی، لیکن وہ نہ کر پائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ لی اور قیامت تک کے لیے اسے محفوظ کر دیا، الفاظ کو بھی محفوظ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو بھی محفوظ کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ پوری دنیا میں، آپ دنیا کے کسی مسلم ممالک چھوڑیں، آپ کسی یورپ میں چلے جائیں، کسی غیر مسلم ملک میں چلے جائیں، وہاں بھی الحمدللہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے لوگ ملیں گے۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ 5ویں چیز اسلامی تہذیب کے عوامل میں سے آخرت پر ایمان لانا۔ اسلامی عقیدے میں، عقائد میں سے عقیدہ آخرت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسان گناہ کر رہا ہے، اگر اس کے دل میں یہ بات ہو کہ بھئی آخرت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تو گناہ نہیں کرے گا، اگر کر لیے تو توبہ کرے گا۔ فرمایا کہ انسان کا عقیدہ ایمان لانے کے بعد اگر اس پر پختہ ہو جائے تو باقی عقائد خود بخود اس پر انسان ایمان لے آتا ہے۔ انفرادی موت کی طرح اجتماعی موت بھی ہوگی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، یہ ایک چیز ہے۔ مرنے کے بعد سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، انسان کے اچھے اور برے اعمال کا حساب ہوگا، نیک عمل کرنے والے جنت میں، برے عمل کرنے والے جہنم میں داخل ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید میں بھی عقیدہ آخرت پر بہت زور دیا گیا، ارشاد ربانی ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 6 میں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایمان والے تو وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر جو اثرات ہیں ان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو پہلا شجاعت اور بہادری، نمبر 2 ذمہ داری کا احساس، انسان کو اس چیز کی ذمہ داری ہے کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، لہذا وہ اعمال کو ہر قدم کو پھونک کے رکھے گا۔
دیکھ دیکھ کے رکھے گا، جذبہ خیر کا فروغ، جذبہ خیر اس کو پھیلائے گا، خیر کے جذبے سے کام کرے گا، نعمتوں کا صحیح استعمال کرے گا، حقوق کی ادائیگی کرے گا، اسے فکر ہوگی کہ میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اگر میں نے کسی کا حق ادا نہ کیا تو اللہ کے حضور میری پیشی ہے اور مجھے اس کے حق کے بدلے میں اللہ عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے اسلامی تہذیب، اس کے عوامل، اسلامی تہذیب و تمدن اور مطلق تہذیب و تمدن کا مفہوم ہم نے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ اب ہم آگے بات کرتے ہیں اسلامی تہذیب کے عناصر۔ عناصر اس کی جمع ہے، یعنی عناصر عنصر کی جمع ہے۔ اسلامی تہذیب کے عناصر سے مراد وہ بنیادیں ہیں جس پر اسلام کی عظیم الشان عمارت، اس کا محل تعمیر ہوا۔ ان کو ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ جیسے میں شروع میں عرض کیا کہ مل اسلام، حدیث جبریل میں اسلام کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام بیان کیے، جب ایمان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے عقائد اسلام بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں وضاحت فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج والصوم رمضان۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ شہادتین، یعنی اللہ کی توحید پر گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو ہم لیتے ہیں۔ پہلی چیز تھی کلمہ شہادت۔ دین اسلام کا پہلا رکن، بنیاد، وہ ہے کلمہ شہادت، گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کلمہ کے 2 اجزاء، پہلے میں توحید، دوسرے میں رسالت کا بیان۔ پہلے حصے میں توحید ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی خالق الا اللہ، مگر اللہ۔ دوسرے حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے ہیں۔ قرآن و سنت میں کلمہ شہادت کو دین کی بنیاد اور اساس قرار دیا گیا ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا جو اس بات پر راضی ہو گیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول۔ فرمایا کہ جو اس بات پر راضی ہو گیا کہ میں اللہ پر رب ہونے سے راضی ہوں، اسلام کو دین ہونے سے مانتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں۔ رسالت کا اقرار ہی دراصل توحید کا اقرار ہے۔ اسی لیے اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں جا بجا فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطع اللہ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کرے گا یقیناً اللہ کی اطاعت کرے گا۔ دوسری چیز ارکان اسلام میں سے نماز۔ الصلاۃ عماد الدین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سے مراد وہ عبادت ہے جو مخصوص اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہر روز دن میں 5 مرتبہ ادا کی جاتی ہے، اور قرآن مجید میں اقامت صلاۃ پر بڑا زور دیا گیا۔ اس میں ایک علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ اللہ نے اقیم الصلاۃ کا لفظ بولا، ادو الصلاۃ کا لفظ نہیں بولا کہ نماز ادا کرو۔ فرمایا نماز قائم کرو، اور قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بلوغت سے لے کے مرتے دم تک پڑھے، پھر ہے کیا اقامت صلاۃ۔ یہ نہیں ہے کہ دل کیا پڑھ لی، جب دیکھا چھوڑ دی، جب موقع ملا پڑھ لی، جب دل کیا چھوڑ دی، نہیں، ایسا نہیں، وہ اقامت صلاۃ نہیں ہوگی۔ پھر فرما دیا اقیم الصلاۃ لذکری، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 14 میں کہ اے نبی علیہ السلام میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو حکم دیے جاتے تھے وہ امت کے لیے تھے۔ ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، پھر نماز کی افادیت ذکر کی، فرمایا اگر نمازی بن جاؤ گے فحشاء، بے حیائی اور برے کاموں سے بچ جاؤ گے۔ نماز روکتی ہے ان کاموں سے۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومنوں کی معراج۔ اگرچہ یہ الصلاۃ معراج المومن والی جو حدیث ہے اس کے بارے میں کلام ہے کہ یہ صحیح حدیث بھی ہے یا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، بہرحال یہ حدیث پر کلام ہے۔ بہرحال مفہوم کے اعتبار سے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ نماز میں درج ذیل اگر ہم دیکھیں معاشرتی اور سماجی اعتبار سے اگر ہم بات کریں
تو اس میں جو اس کے فوائد ہیں وہ کیا بنتے ہیں؟ نمبر 1 احساس بندگی، انسان میں بندگی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، میں نے اس خالق کو، اس رب کو، اس مالک کو راضی کرنا ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھر فرمایا تکبر کا خاتمہ ہوگا۔ نمبر 3 مساوات قائم کرے گا، جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا فرمایا کہ وہ مساوات کرے گا، اخوت اور اتحاد سے رہے گا۔ نمبر 5 اطاعت امیر ہوگا۔ تیسرا رکن اسلام کا بنیادی ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی بڑھنا، پاک ہونا، مال کا وہ حصہ جو امیروں سے وصول کر کے ان کے غریبوں پر تقسیم کر دیا جاتا ہے اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ ہر کسی پر فرض نہیں، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب پر فرض مخصوص شرع کے اعتبار سے فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک صاف ہو جائے گا اور اس کی روحانی ترقی بھی ہوگی۔ اسلام میں زکوٰۃ کی ادائیگی پر بھی بڑا زور دیا، جہاں اقیم الصلاۃ فرمایا وہاں ساتھ ہی آتو زکوٰۃ۔ یہ فرض ہے، زکوٰۃ فرائض میں سے ہے۔ یہی وجہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول، امیر المومنین خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الاول، پہلے خلیفہ، آپ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جو سب سے پہلا جہاد آپ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ ہی کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ چونکہ فرائض میں شامل ہے اور فرائض کی ادائیگی میں سے ہے، فرائض کی ادائیگی کا جو انکار کر دے کافر ہے، اس اعتبار سے ان کے خلاف جہاد کیا گیا۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام کو حکم دیا خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی علیہ السلام آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لیجیے، زکوٰۃ وصول کیجیے۔ آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے، قنطرۃ الاسلام، اسلام کا خزانہ ہے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ فرمایا وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن یوم یحمى عليها في نار جهنم سے بہکایا جائے گا قیامت کے دن، فتکوى بها جباههم ان کے چہروں کو اس سے داغا جائے گا، وظہورہم ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی خزانہ ہے جسے تم نے سینت کے اپنے لیے رکھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، مزہ چکھو اس عذاب کو جو تم جمع کرتے ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ نے بچائے اس چیز سے۔ اب زکوٰۃ کے معاشرتی بے شمار فوائد ہیں، حب مال کا خاتمہ، گردش دولت، ضرورت مندوں کی امداد، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ، ضبط نفس کی تربیت وغیرہ۔ اللہ کی قسم آج اگر ہمارے معاشرے میں ہر صاحب نصاب اپنی زکوٰۃ اپنے رشتہ داروں میں ہی تقسیم کرنا شروع کر دے، غربت ختم ہو جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ چوتھی چیز اسلامی بنیاد میں جو ارکان اسلام میں سے بنیادی چیز فرمایا روزہ ہے۔ روزے کے لغوی معنی صوم ہے، عربی اعتبار سے صوم ہے، صوم کا لغوی معنی ہے رکنا، اور اصطلاحی شریعت میں صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات، حلال خواہشات سے روک لینے کا نام روزہ ہے۔ 2 ہجری میں یہ روزے فرض ہوئے، اس سے پہلے مسلمانوں پر محرم کا روزہ فرض تھا جیسے کہ اہل کتاب پر بھی تھا، اور اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ اسلام کی 2 ہجری سے لے کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو روزے سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم روزہ رکھو، تم پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو غریبوں اور بھوکوں کے ساتھ ہمدردی احساس پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر قناعت، عفت، شکر گزاری اور ہمدردی سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ آخری چیز ارکان اسلام میں سے وہ ہے حج۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اس کے اصطلاحی معنی مقررہ ایام یعنی اشہر حج، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، ان مہینوں میں 3 مہینوں میں انسان اس ارادے سے اللہ کے گھر کی ارادے سے چلے تو یہ حج کہلائے گا۔ دین اسلام میں بھی حج ایک اہم رکن ہے، عبادت کا، اسلامی عبادت کا ایک مجموعہ ہے یہ۔ اس میں ہر عاقل بالغ صاحب نصاب مسلمان پر یہ ایک بار زندگی میں فرض ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی فرمایا صاحب نصاب ہونا شرط، اور دیگر شرائط بھی رکھی گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں حج کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا لوگو تم پر حج فرض کیا گیا پس تم حج کرو۔ مزید فرمایا مجھ سے حج کے طریقے سیکھو۔ حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقبول حج کا بدلہ صرف جنت ہے۔ حج اتحادی ملی کا بہترین مظاہرہ ہے، مساوات، اخوت، اور اس میں ہم دیکھیں اگر تو جو مساوات اور اخوت کا جو مظاہرہ حج میں
دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی مثال نہیں مل سکتی پوری دنیا میں. گورا ہے، کالا ہے، امیر ہے، غریب ہے، لمبا ہے، ٹھگنا ہے، جیسا کیسا بھی ہے، سب کا ایک لباس، دو سفید چادریں، سب کی ایک حیت، سب کے حلق قصد، سر مڑے ہوئے، سب کی ایک حیت، پاؤں کے ٹخنے ننگے. فرمایا یہ حج کی شرائط ہیں. اسی طرح فرمایا ان حج کے ایام میں یوم الترویہ 8 ذی الحجہ سے لے کے یوم الترویہ، یوم العرفہ، یوم النحر، 3 دن یہ، اس کے بعد ایام تشریق کے. فرمایا ان دنوں میں جب تک حج پورا نہیں ہوتا انسان کے لیے خوشبو استعمال نہیں کر سکتا، جب تک کہ طواف زیارت نہ کر لے وہ خوشبو کا استعمال ممنوع. وہی انسان جو ہے میلا کچیلا ہو، سب کی ایک ہی حالت. تو یہ اللہ کی طرف سے مساوات اور اتحاد اور قوت کا بہترین مظاہرہ اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا. یہاں تک ہم نے ارکان اسلام، جسے ہم اسلام کے عناصر، اسلامی تہذیب کے عناصر کہتے ہیں، اس کو ہم نے پڑھا. اس سے ماقبل ہم نے اسلامی تہذیب کے عوامل کو ڈسکس کیا، اور شروع میں ہم نے تہذیب اور تمدن کا لغوی اعتبار سے مفہوم اور پھر اسلامی تہذیب اور تمدن کا مفہوم ہم نے پڑھ لیا. حدیث جبریل کا حوالہ ہم نے دیا، جس میں ایمان اور اسلام کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہے تعریفات بیان کی. آگے ہم اسلامی تہذیب کی خصوصیات پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہاں تک ہمارا جو ہے تہذیب و تمدن کا ایک لغوی معنی اور اسلامی تہذیب و تمدن کا معنی مراد ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.